ہے وہ ہے واقعہ ابو لبابہ کا۔ یہ ایک صحابی تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ بنو قریظہ کا جب اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا اور وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے صلح کرنی چاہی۔ تو ان کی چاہت یہ تھی کہ جس طرح بنو نذیر کو یہ چانس دیا گیا کہ وہ نکل کر کے مدینہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، ہم کو بھی ویسے چانس دے دیا جائے۔ ان کی شرارت زیادہ سنگین تھی، اللہ کے رسول وہ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو اب ابو لبابہ جو صحابی تھے، اس کے خاندان کے ان کے بال بچے انہی بنو قریظہ کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابو لبابہ کو بیچ میں ڈالیں تو وہ شاید ہماری ہم نوائی کریں۔ تو انہوں نے پہلے حضور سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو آپ ہمارے پاس آنے کی اجازت دیں، ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ آپ سے ہماری ثالثی کریں گے۔ ابو لبابہ گئے، ان لوگوں نے اپنا مدعا رکھا۔ ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ حضور کا فیصلہ ہے کہ ان میں جتنے قابل جنگ ہیں سب کی گردن اڑانی ہے نا، لیکن یہ بات وہ منہ سے بول کر کے ان کو نہیں کہہ سکتے تھے، ہے نا۔ تو انہوں نے اشارے سے ان کو بتایا۔ بعد میں احساس ہوا کہ اس اشارے سے وہ سمجھ گئے تو گویا میں نے تو رسول کی بات ان کو بتا دی، یہ تو میں نے حضور سے بے وفائی کی، ان کی اطاعت کے خلاف ہے، یہ بات ان سے وفاداری کے خلاف ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوئے اور آ کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، جب تک یہ خطا اللہ اور اس کے رسول معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو یہاں سے آزاد نہیں کروں گا۔ ان کے قبیلے کے درمیان رہتا تھا۔ اسی لالچ میں ان لوگوں نے بھی یہ توقع باندھ لی تھی۔ تو اب یہ گویا ان کو احساس ہوا اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ اپنایا۔ بعض روایات کے لحاظ سے 7 دن، بعض روایات کے لحاظ سے 20 دن، بعض روایات کے لحاظ سے 25 دن وہ اپنے آپ کو ایسے باندھے رہے، کہیں کسی سے نہ ملنا نہ جلنا نہ کچھ، بس ضرورت کے لیے جاتے نماز پڑھتے بس، ورنہ بدھے رہتے۔ کوئی کھولنے کے لیے جاتا بھی کہتے کہ اللہ کے رسول کھولیں گے تبھی میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ کوئی اور کھولے گا میں ٹلوں گا نہیں، اس لیے کہ وہ کھولیں گے اس کا مطلب میری توبہ قبول ہو گیا، وہ نہیں کھولیں گے تو میں پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو جب ایک مدت کے بعد ان کی برات کا اعلان اللہ کے رسول نے کرنا چاہا تو اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی۔ سب سے پہلے اس وقت آپ ام سلمہ اپنی بیوی کے پاس تھے، ان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا تو ام سلمہ نے کہا میں باہر بتا دوں کیا، اعلان کر دوں؟ کہاں کر دو۔ انہوں نے جا کے اعلان کیا تو لوگ لپکے ان کے بندھن کھولنے کے لیے کہ اب تو برات کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ تم لوگ کھولو گے تو میں جاؤں گا ہی نہیں، اللہ کے رسول آئیں گے تبھی جاؤں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول آئے، آپ نے کھولا تو وہ پھر آزاد ہوئے۔ تو یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو یہ بتانے کے لیے کہ ایک حقیقی مومن اگر کبھی کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے تو اس کو احساس اس قدر ستاتا ہے کہ جب تک معافی تلافی نہ ہو جائے اسے چین نہیں آتا۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکت اغیار کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ کرتے ہیں وہ گویا رسول اور اللہ سے خیانت کے مترادف ہے، جو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ ایک تاریخی روایت اس آیت کے ساتھ اٹیچ کر کے مفسرین بیان کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، حالانکہ اس روایت کا براہ راست اس آیت کے نزول سے تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، وہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے، لیکن یہ ادنا مناسبت پائی جاتی اس لیے کہہ دیا کہ اس کا شان نزول ہے۔
वरना बनु कुरैजा की जंग तो बहुत बात की है, उनको वहां से मार काट के बाहर किया गया, वो बहुत बात का वाकया है, खंदक के बाद का वाकया है। लेकिन अब ये बयान करने को बतौर मिसाल या समझने समझाने के लिए कर देते हैं, तो हम भी समझने समझाने की हद तक ही समझें, इसको उसकी बेस ना समझें। ये एक उसूली बात है जो बयान की गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।